اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 176 اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی پہلی 2 آیتیں. سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے اس میں ایک حکم شریعت ہے جسے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے اور اس شان کے ساتھ کہ یہ آپ سے حکم شرعی دریافت کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم شرع بیان کرتا ہے، بتاتا ہے. تو اب یہاں پر جو موضوع ہے سوال کا وہ کلالہ ہے اور اس کی پھر 4 شقیں ہیں کہ جسے یہاں پر ایلوبریٹ کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے. کلالہ کا مطلب ہے بھائی بہن، اور ان کے جو میراث کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ سورہ نساء کے آغاز ہی کی آیات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ میراث کی تقسیم میں 3 گروہوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اگر پہلا گروہ ہو تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آتی، دوسرا گروہ ہو تو تیسرے گروہ کی باری نہیں آتی. تو یہاں پر یہ جو کلالہ کی بحث ہے وہ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتی ہے. تو اس کے اندر ایک شق تو یہی ہے کہ اولاد میں سے کوئی نہ ہو، اور دوسری شق جو ہے وہ احادیث کے ذریعے سے سمجھائی گئی کہ ماں باپ میں سے بھی کوئی نہ ہو. اور اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی اگر ایک بہن ہے تو اس کا مسئلہ کیا بنے گا، اور وہ اگر بہن انتقال کر جائے تو پھر یہ اس کا ورثہ کس طرح سے لے گا. تو 2 تو سچویشنز یہی ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا، یعنی جو مرنے والے نے چھوڑا ہے اس کا نصف اس کو مل جائے گا. اور اگر بہن کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کا وارث بنے گا پورے کا، اور کنڈیشن اس میں بھی وہی ہے کہ اس کے یہاں بھی کوئی اولاد نہ ہو. اور اگر 2 بہنیں ہیں تو پھر ان دونوں کو 2/3 ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا اس بھائی کے ورثے میں سے. اور اگر اس طرح سے معاملہ ہے کہ بہن بھائی دونوں ہیں اور مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو پھر اس کے بعد فللذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکوں کا حصہ دگنا ہوگا لڑکیوں کے مقابلے میں، یعنی بہنوں کا حصہ آدھا ہوگا اور بھائیوں کا حصہ ڈبل ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا. اب یہ 4 کیسز بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، صاف صاف بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سوال یہ ذہن میں آتا ہے جو بالکل ویلڈ سوال ہے کہ کلالہ ہی کے عنوان سے اس سورے کے آغاز کی آیات میں جہاں پروردگار عالم نے میراث کو ڈسکس کیا تھا وہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا تھا جو اس سے مختلف تھا، اور یہاں پر یہ جو سچویشنز بیان کی گئی ہیں وہ مختلف ہیں. تو ان دونوں کو ریکنسائل کیسے کیا جائے گا؟ لفظ وہاں پر بھی کلالہ ہے اور لفظ یہاں پر بھی کلالہ ہے. اسی کو علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں سمجھایا ہے کہ وہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا وہ کلالۃ الام کا تھا، یعنی میت کے وہ بھائی بہن جن کی ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہے، ان کا یہ حکم جو آغاز میں بیان ہوا تھا کہ اگر ایک ہو تو چھٹا حصہ اور ایک سے زیادہ ہو تو تیسرا حصہ. اور اب یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ کلالۃ الابوین اور کلالۃ الاب کا ہے، یعنی سگے بھائی بہن جو ایک ماں باپ کے ہیں یا ایسے ہیں کہ جن کا کم سے کم باپ ایک ہی ہے مگر مائیں مختلف ہیں، کہ اگر سگے بھائی بہن کی موجودگی میں تو ان کو میراث ملتی ہی نہیں، لیکن اگر سگے نہ ہوں تو یہ ان کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جگہ پر ان کو حق ملتا ہے. تو جو ان کا حق ہوگا وہ ان کو مل جائے گا. اور اب ان کا یہ حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو آدھا، ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو ثلثین، اور اگر ایک یا کئی بھائی ہوں تو کل متروکہ، اور اگر بھائی بہن مخلوط ہوں تو بھائی کو دوہرا اور بہن کو سنگل. یہ ان بھائی بہنوں کا حکم ہے. علامہ سید علی نقوی صاحب کا ایک بہت اچھا تبصرہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل فقہ اسلامی میں متفق علیہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ تفصیل کہاں سے معلوم ہوئی. قرآن مجید میں تو دونوں جگہ کلالہ کی لفظ ہے،
اس سے صاف ظاہر ہے کہ ماخذ احکام یعنی احکام کو ڈرائیو کرنے کی جو سورسز ہیں اس کے لیے قرآن اکیلا نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن کے ساتھ تفصیلات کے بیان کرنے کے لیے ایک دوسرے ترجمان کو مقرر کیا گیا تھا۔ پھر اگر آپ اس ترجمان کو چھوڑ کر تنہا قرآن کو کافی سمجھ لیں گے تو صحیح تعلیمات اسلام کہاں حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت عمدہ تبصرہ ہے اور اس کیس کے اندر پوری طریقے سے ویلڈ بھی ہے۔ یہیں سے ہمیں آخری جو جملہ ہے اس کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پروردگار نے جو یہ کہا کہ خدا تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دیتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، جبکہ اللہ کو ہر چیز کا علم بھی ہے۔ تو صاف صاف بیان کیا کیا گیا؟ یہی بیان کیا گیا کہ احکام کو سمجھنے کے لیے فقط قرآن مجید پر انحصار درست نہیں ہوگا، ورنہ یہاں پر بھی لفظ کلالہ ہے، پیچھے بھی کلالہ کا لفظ آ چکا ہے، تم دیکھ لو کہ تم کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرو گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کی طرح سے نہیں بھیجے گئے تھے کہ پیغام دیا اور اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، اس کو ایلوبریٹ کرنا اور خدا ہی کی طرف سے ایلوبریٹ کرنا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھا، اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے اپنے بعد بھی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا کہ ان دونوں سے اگر متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ ایک اور بات جو یہاں پر غور طلب ہے وہ یہ کہ اگر آپ ربط کے اعتبار سے دیکھیں تو جو پچھلی آیتیں تھیں ان کے ساتھ اس آیت کا کوئی ربط نظر نہیں آتا، اس لیے کہ پیچھے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ عیسائیوں کی رد میں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کے حوالے سے جو ان کے تصورات تھے ان کو انویلڈ کیا جا رہا تھا اور اس کی مذمت کی جا رہی تھی۔ اب یہاں پر ایک دم میراث کا مسئلہ بیان کر دیا گیا۔ یہ بھی ہم کو سمجھ میں آیا کہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر دو آیتیں اوپر تلے ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ان میں ہر صورت میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی ربط ہم کھینچ تان کے نکالیں۔ اب جو سورہ ہے یعنی سورہ نساء تو مکمل ہو گیا، 176 آیتیں الحمدللہ۔ اب اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، چونکہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس میں انہوں نے آسمان سے دسترخوان یعنی مائدہ کے نزول کی دعا مانگی تھی، لہٰذا اس مناسبت سے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ مائدہ۔ اس سورہ کی 120 آیتیں ہیں اور یہ مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا سورہ ہے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والوں معاہدوں کو پورا کرو، یعنی اپنے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو۔ جو عقد ہے، عقد کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے گرہ، لیکن چونکہ معاہدہ دو آدمیوں کو ایک بات کا پابند بنا دیتا ہے اس لیے اسے عقد کہتے ہیں۔ نکاح وغیرہ کو بھی عقد اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ دو افراد کے درمیان ایک خاص قسم کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو عقود کی لفظ ہے وہ سارے ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس جو ہیں ان پر حاوی ہے جو لیجٹیمیٹ ہوں۔ وہ ایگریمنٹ، وہ کانٹریکٹ، وہ عقد بھی جو بندوں کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ معبود ہیں، ہم عبد ہیں، لہذا اس کے احکام پر ہم عمل کریں گے، اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ بھی، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ بھی، جس کی وجہ سے اس آیت قرآن سے فقہ کے بہت سے احکامات کو نکالا گیا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ڈسکس ہوئے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر اور اصول فقہ کی کتابوں کے اندر۔ اور اسی سے ایک نتیجہ یہ بھی نکالا گیا ہے کہ فطری طور پر معاہدے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کی پابندی ضروری ہے اور انسان کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بھی اپنی جگہ پر مستقل ہے یہاں تک، مگر یہاں پر آیت کو مکمل نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس کو بھی ملا کر پھر ایک آیت شمار کیا گیا۔ یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے چوپائے کی قسم کے جو مویشی ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے عموماً حلال کر دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عمومی طور پر اس کے ذریعے سے گوشت خوری یا گوشت سے استفادے کے حوالے سے جو اسلام کا موقف ہے اس کو بیان کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تمہارے لیے بیان کر دیے جائیں گے وہ ایکسیپشنز ہوں گے اور ان کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، مگر تم حلال نہ سمجھ لینا شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اب ایک انسان عمرے پر گیا ہے، حج پر گیا ہے اور حالت احرام میں ہے تو اگرچہ وہ چوپائے عام حالات کے اندر اس کے لیے حلال ہوتے اگر ان کو دوسری شرائط کے ساتھ ذبح کر لیا جاتا، لیکن حالت احرام کی وجہ سے ایک الگ حکم آ گیا کہ انسان احرام کی پابندیوں کی وجہ سے نہ شکار کر سکتا ہے اور اگر شکار کیا ہوا گوشت ہے تو اس سے استفادہ بھی نہیں کر سکتا۔
ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اگلی آیت جو دوسری آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر خدا کی حرمت کو برباد نہ کرو، یعنی وہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یقیناً صفا اور مروہ جو ہیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کو خدا کی یاد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک داستان جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہم سورہ حج میں دیکھیں گے کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، کہ اللہ نے جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، اس کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد دلائی گئی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم شاعر خدا کی حرمت کو برباد نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اسی طرح سے جو محترم مہینے ان کی حرمت کو بھی برباد نہ کرو۔ ولا الہدیہ، نہ قربانی کے جانور کی، ولا القلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی کہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے جو شاعر اللہ کے کچھ مصادیق ہیں ان کو سمجھا دیا گیا کہ وہ جو جانور ذبح ہو جائے گا تو اسی کا گوشت جو ہے وہ ہدی قرار پائے گا، اور وہ جس کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے گویا آمادہ کر دیا گیا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے جس کو قربان کیا جانا ہے۔ یہیں سے انسان کے ذہن کو بلندی عطا کی گئی کہ ذرا دیکھو کہ ایک تو عمومی ہم نے حکم بتا دیا کہ شاعر خدا کی حرمت کو پامال مت کرو، مہینوں کا ذکر آ گیا، جانوروں کا ذکر آ گیا، تو کیا انسان اس سے خارج ہوں گے؟ ایک تو کامن سینس کا معاملہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر پروردگار عالم نے ذکر بھی کر دیا کہ ولا آمین البیت الحرام، اور اسی طرح سے وہ افراد کہ جو رخ کیے ہوئے ہیں بیت الحرام کی جانب، خانہ کعبہ کی جانب، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ جانور جو بغرض قربانی لے جائے جا رہے ہیں شاعر الہیہ ہے، تو وہ انسان کیوں کر قابل حرمت نہ ہوں گے جو رضا الہی کے راستے پر ہیں۔ چنانچہ وضاحت کے ساتھ ان جانوروں کے تذکرے کے بعد ان انسانوں کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اب اگر ان جانوروں کا احترام مطلوب پروردگار ہے تو ان انسانوں کی تعظیم و تکریم جو اپنی پوری زندگی راہ خدا میں صرف کر دیں اور آخر میں اس کی راہ میں نثار ہو جائیں، یہ ظاہر ہے کہ داخل شرک نہیں ہوگا بلکہ داخل تعظیم شاعر پروردگار ہوگا۔ اسی سے امام حسین علیہ السلام کی وہ عظمت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور خانہ کعبہ کی طرف آئے تھے، مگر فرزند رسول کو خانہ کعبہ کے پاس بھی، جو کہ وہ جگہ ہے کہ جو امن و امان کی جگہ ہے اور جس کی حرمت بتائی گئی ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ دشمنوں نے اور یزیدی افواج نے حاجیوں کے بھیس میں قتل کے منصوبے بنائے، اور امام حسین علیہ السلام حرم کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ معظمہ اور حرم سے باہر تشریف لے گئے، اور بالآخر کربلا میں ان کی شہادت ہوئی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کی حرمت کو بھی ضائع نہ کیا جائے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس پچھلے حکم کی کچھ وضاحت آ رہی ہے کہ جو احرام کی حالت میں تمہارے اوپر شکار کی پابندی تھی وہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ آگے مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اگر دشمنی ہے اور لیجیٹیمیٹ دشمنی بھی ہے کہ مثلا انہوں نے تمہارا راستہ روک لیا تھا مسجد حرام کے تک پہنچنے کے لیے، تو بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو۔ ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا، یہ ہے اسلام کی پالیسی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ کے کام ہیں، ظلم کے کام ہیں، ان میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ ان آیتوں کے اوپر بھی بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔